بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج کا کام شروع کرتے ہیں. آج ہم ٹرائل بیلنس کو ڈسکس کریں گے. ٹرائل بیلنس. ٹرائل بیلنس is a list of closing balances of ledger accounts on a certain date and is the first step towards the preparation of the final financial statements. ٹرائل بیلنس کیا ہے؟ ٹرائل بیلنس ایک لسٹ ہے جس میں ہم تمام لیجر اکاؤنٹس کے جتنے بھی ہم نے اکاؤنٹس بنائے ہیں ان سب کے بیلنسز، کلوزنگ بیلنسز لیتے ہیں ایک خاص ڈیٹ کو، کسی بھی ڈیٹ کو، اور ان بیلنسز کو پھر آپس میں میچ کرتے ہیں. اور یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے. یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر ہم تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ٹرائل بیلنس ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری کنفرمیشن ہو جائے جتنا کام اب تک ہم نے کیا ہے ٹرانزیکشن سے جرنل میں ریکارڈنگ اور جرنل سے آگے لیجر میں ریکارڈنگ اور پھر وہاں سے بیلنسز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، وہ سارا کام اس کی ایک دفعہ کنفرمیشن ہو جائے. یعنی ان شارٹ وی کین سے دیٹ جرنلائزنگ اینڈ پوسٹنگ کرنے کے بعد ہم بیلنسز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک جگہ پہ لا کے لکھتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے جتنا کام اب تک ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. It is usually prepared at the end of an accounting period to assist the drafting of financial statements. Normally, عام طور پہ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ پہ ہم اس کو تیار کرتے ہیں تاکہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یعنی انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ یہ بنانے میں ہمیں آسانی ہو سکے. Ledger balances are isolated into debit balances and credit balances. جو جتنے بھی اکاؤنٹ ہم نے بنائے تھے ان اکاؤنٹ کے ڈیبٹ بیلنسز کو علیحدہ لکھیں گے اور کریڈٹ بیلنسز کو علیحدہ لکھیں گے. یعنی ہر اکاؤنٹ کا ہم پہلے بیلنس فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، ڈفرینس ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ کا ڈفرینس. پھر سارے اکاؤنٹس کے بیلنسز کو خواہ وہ ڈیبٹ ہوں یا کریڈٹ ہو ان کو لا کے علیحدہ علیحدہ لکھ لیں گے. ایسٹس اینڈ ایکسپینس اکاؤنٹس اپیئرز آن دا ڈیبٹ سائڈ آف دا ٹرائل بیلنس. یہاں پہ ایک خاص تھوڑا سا پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے کہ جتنے بھی ایسٹس اور ایکسپینس اکاؤنٹ ہیں ان کا ڈیبٹ بیلنس ہونا چاہیے. اگر کسی ایسٹ یا ایکسپینس کا ڈیبٹ بیلنس نہیں آ رہا تو اٹ مینز کہ دیر از اے مسٹیک، کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہے. پھر ہم دوبارہ چیک کر لیں گے. ویئر ایز لائبلٹیز، کیپٹل اینڈ انکم اکاؤنٹس یا ریونیو اکاؤنٹس اپیئر آن دا کریڈٹ سائڈ. اور جتنی بھی ہماری لائبلٹیز ہیں اور ریونیوز ہیں ان کا کریڈٹ بیلنس آنا چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا کراس چیک بھی کر لیں گے، ان بیلنسز کو لا کے لکھ بھی لیں گے اور پھر دونوں یعنی ٹوٹل ڈیبٹس بیلنسز اور ٹوٹل آف کریڈٹ بیلنسز کو کریں گے. ڈیبٹ سائڈ کے جتنے بھی بیلنسز ہیں ان کا ٹوٹل کر لیں گے، کریڈٹ سائڈ کے جتنے بھی بیلنسز ہیں ان کا ٹوٹل کر لیں گے. اٹ شوڈ بی ایکول، ٹوٹل آف دا ڈیبٹ بیلنسز شوڈ بی ایکول ٹو دا ٹوٹل آف دا کریڈٹ balances. If all accounting entries are recorded correctly and all the ledger balances are accurately extracted, the total of all debit balances appearing in the trial balance
must equal to the sum of all credit balances. اگر تو یہ ٹوٹل ڈیبٹ بیلنسز ٹوٹل کریڈٹ بیلنسز کے برابر آ گئے تو اٹ مینز کام صحیح ہونے کے خاصے چانسز موجود ہیں. لیکن اگر یہ ٹوٹل ڈیبٹ بیلنسز کا ٹوٹل بیلنس کریڈٹ کے برابر نہیں آ رہا, اٹ مینز کہ دیر از اے مسٹیک, کوئی نہ کوئی مسٹیک لازمی ہو چکی ہے. بہرحال جب یہ سارا ٹرائل بیلنس ہم بنا لیں گے تو یہ کچھ اس قسم کی شیپ ہمارے سامنے بنے گی ٹرائل بیلنس کے بعد, جس میں سارے اکاؤنٹس کا نیم, ان کے بیلنسز, یہ تین چیزیں ہی موسٹ امپورٹنٹ ہیں, نام, ڈیبٹ بیلنس یا کریڈٹ بیلنس, یہ لکھیں گے. کچھ آتھر یہاں پہ سیریل نمبر 1 2 3 4 5 6 وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں. ایسے ہی یہاں پہ ایک اور کالم بھی ہم بنا سکتے ہیں جس میں لیجر کا پیج یا اکاؤنٹ کا پیج یا اکاؤنٹ کا نمبر وہ بھی لکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ دونوں لیس امپورٹنٹ ہیں, لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں, نہ بنانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اصل یہ تین چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں, نیم آف دا اکاؤنٹ, ڈیبٹ بیلنس اور کریڈٹ بیلنس. تو اس طرح کر کے کیش یہاں پہ بیلنس لکھ لیں گے, سپلائز. تو جب یہ ٹرائل بیلنس سارا بن جائے گا تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے ٹوٹل آف دا ڈیبٹ بیلنسز, یہ والی چیز should be equal to the total of the credited balances. جتنے بھی کریڈٹ بیلنس ہیں ان کا ٹوٹل یہ دونوں آپس میں برابر ہونے چاہیے. تو یہ ٹرائل بیلنس کا کچھ اس طرح کا شیپ بنے گا. انتہائی آسان سا کام ہے, لیکن ہم ابھی کیا کام کریں گے, ہم ساری پریکٹس, ساری ریویژن دوبارہ کریں گے شروع سے لے کر اب تک. جتنا کام ہم نے کیا, ٹرانزیکشن انالیسس, اس کے بعد جرنلائزنگ, پوسٹنگ, یہ سارا کام اب ہم پریکٹس کے طور پہ دوبارہ کرتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن ہے, آن اکتوبر 1 CR Budd invest $10,000 cash in an advertising company called Pioneer Advertising. ایک مالک ہیں CR Budd, انہوں نے $10,000 سے بزنس, ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے پائنیئر ایڈورٹائزنگ, اس کا بزنس سٹارٹ کیا ہے. اس ٹرانزیکشن میں اگر ہم دیکھیں تو کیش ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا, اور پائنیئر ایڈورٹائزنگ کمپنی جو ہے اس میں مالک نے بزنس لگایا ہے, مالک نے کیش لگایا ہے, انویسٹ کیا ہے. سو جو بھی مالک بزنس میں پیسہ انویسٹ کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل. سو آنرز کیپٹل کریڈٹ ہو جائے گا. یہ ڈیٹیل سے ہم انالیسس کر چکے ہیں. انٹری ہمارے پاس بن گئی کیش ڈیبٹ, آنرز کیپٹل کریڈٹ. اور جب ہم نے جرنلائزنگ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا تیسری لائن میں اس ٹرانزیکشن کی تھوڑی سی سمری وہ ہم نے لکھنی ہے, آنرز انویسٹمنٹ آف کیش ان دا بزنس. یہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے, سمری. اب یہ جرنل سے لیجر پہ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے اس کا نمبر وہ ہم نے لکھنا ہے. کیش کا نمبر ہے لیجر نمبر 101 اور آنرز کیپٹل کا ہے 301. یہ ازیومڈ ہے, فرض کیے گئے ہیں. جنرل انٹری کے بعد پھر ہم ان کی پوسٹنگ کریں گے. کیش کو کیش اکاؤنٹ بنایا, ڈیٹ ڈال دی اکتوبر 1 اور یہاں پہ ہم نے 10,000 روپیز ڈیبٹ کر دیا. یہاں ڈیٹیل پہ اگر ہم لکھنا چاہیں آنرز کیپٹل تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اور ایسے ہی آنرز کیپٹل کریڈٹ ہوا ہے. آنرز کیپٹل اکاؤنٹ میں جا کے جو کہ 301 نمبر ہے وہاں پہ جا کے ہم چونکہ یہ کریڈٹ ہوا ہے تو ہم آنرز کیپٹل میں کریڈٹ سائڈ پہ جائیں گے. وہاں پہ پہلے ڈیٹ لکھیں گے اکتوبر 1 اور یہ اماؤنٹ 10,000 کی جو کہ کریڈٹ ہے ہم کریڈٹ کر دیں گے. یہاں پہ ڈیٹیل میں اگر آپ کیش لکھنا چاہیں
تو کیش لکھتے ہیں ہم، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا جگہ کا ایشو ہے، اس لیے ہم نے وہ چیزیں اگنور کر دی ہیں، لیکن آپ لکھیں گے۔ یہ جرنل انٹری سے پوسٹنگ ہو گئی ہماری ٹرانزیکشن، جرنلائزنگ، جرنل انٹری بن گئی، پوسٹنگ آگے لیجر میں ٹرانسفر ہو گیا، اپنے اپنے اکاؤنٹ میں ریکارڈ ٹرانسفر ہو گیا۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں۔ آن اکتوبر 1 Pioneer purchases office equipment costing $5,000 by signing a 3-month 12% $5,000 note payable۔ پائنیئر کمپنی نے اکوپمنٹس پرچیز کیے ہیں $5,000 کے، اور یہ سارا معاملہ ادھار پہ ہوا ہے۔ ہم نے ایک نوٹ سائن کر دیا، نوٹس پیبل، کہ ہم 3 ماہ کے بعد پیمنٹ کر دیں گے، اور اس پہ انٹرسٹ بھی ہم پے کریں گے۔ پائنیئر انٹرسٹ بھی پے کرے گا 12% کے حساب سے۔ اب اس کی جرنلائزنگ، اکوپمنٹ ڈیٹ لکھیں گے، اکوپمنٹ ڈیبٹ، اور نوٹس پیبل کریڈٹ ہو گئے، نوٹس پیبل، اکوپمنٹ 5000 سے ڈیبٹ، نوٹس پیبل 5000 سے کریڈٹ۔ نیچے اس ٹرانزیکشن کی چھوٹی سی سمری، اور پھر اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے اپنے اپنے اکاؤنٹ میں، یعنی پوسٹنگ ہوگی اس کی، اکوپمنٹ 157 نمبر اکاؤنٹ یا پیج، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے، ڈیبٹ سائڈ پہ اکتوبر 1، یہاں پہ نوٹس پیبل، اور یہ 5000 ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوا کیونکہ اکوپمنٹ ڈیبٹ ہوئے تھے۔ نوٹس پیبل کریڈٹ ہوئے ہیں، نوٹس پیبل کا اکاؤنٹ آ گیا، کریڈٹ چونکہ ہوئی تھی اماؤنٹ اور ریکارڈنگ، نوٹس پیبل کی کریڈٹ سائڈ پہ جائیں گے، ڈیٹ یہاں پہ لکھیں گے اکوپمنٹس، اور یہ وہی 5000 کی اماؤنٹ کریڈٹ آ گئی ہمارے پاس۔ تو یہ دوسرا ٹرانزیکشن جرنلائزنگ اور پوسٹنگ ہو گئی۔ یہ جو لیجر یا اکاؤنٹ ہم بنا رہے ہیں، یہ ہم ہر ٹرانزیکشن پہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ صرف یہاں پہ شو کریں گے، اور اس میں جو پریویس ریکارڈ ہے وہ ایز اٹ از شو ہوگا۔ صرف انٹری سے ریلیٹڈ لیجر اکاؤنٹس شو ہوں گے، اور پچھلا ریکارڈ بھی ان میں شو ہوگا، اور آخر میں جا کے ہم سارا شو کر دیں گے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں۔ آن اکتوبر 2 Pioneer receives a 1200 کیش ایڈوانس، 1200 روپیہ ہم نے ایڈوانس وصول کر لیا ہے فرام آرنوکس، ایک کلائنٹ، فار ایڈورٹائزنگ سروسز دیٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی کمپلیٹڈ بائی December 31۔ December 31 تک ہم نے کسی کمپنی کے اپنے کسی کلائنٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، اس سے ہم نے پیسہ ایڈوانس وصول کر لیا ہے۔ اب ڈیٹ ڈالیں گے October 2، کیش وصول کیا ہم نے $1200، ڈیبٹ ہو گیا۔ ان ارنڈ سروس ریونیو، یہ سروس ریونیو جو ہے یہ ہم نے ابھی ارن نہیں کیا، ہم نے ایڈوانس وصول کیا ہے۔ ابھی پورے 3 ماہ میں ہم نے سروسز اس کے اگینسٹ پرووائڈ کرنی ہے، تو یہ ہماری ایک قسم کی لائبلٹی بن گئی، یعنی ہم نے اپنے کلائنٹ سے پیسہ تو لے لیا ہے، کیش تو آ گیا ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تقریباً 3 ماہ تک۔ تو یہ ہم نے اپنی ایک لائبلٹی کریٹ کر لی ہے، ان ارنڈ سروس ریونیو۔ کیش لیجر میں، کیش اکاؤنٹ میں ریکارڈ کریں گے۔ یہ پہلے October 1 کی اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش تھا 10,000، وہ آلریڈی ہو چکا ہے، وہ کنٹینیو رہے گا۔ جب بھی کیش اکاؤنٹ ہم اپنے اس میں شو کریں گے سوال میں، پچھلا بیلنس اس میں، پچھلے ٹرانزیکشن، پچھلی پوسٹنگ اس میں شو ہوگی۔ سو یہ پچھلی پوسٹنگ شو ہو رہی ہے۔ اب یہ کرنٹ ہے October 2، اور یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں لکھیں گے ان ارنڈ سروس ریونیو اور 1200، یہ کیش ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہو گیا۔ ان ارنڈ سروس ریونیو کا اکاؤنٹ بنائیں گے، اور چونکہ ان ارنڈ سروس ریونیو کریڈٹ ہوا ہے
اس لیے سارا ریکارڈ کریڈٹ سائڈ پہ جا کے ریکارڈ ہوگا. ان ارنڈ سروس ریونیو کا اکاؤنٹ آ گیا, اس کو نمبر ہم نے دے دیا 209. اب اس کی چونکہ یہ انٹری میں کریڈٹ ہوا ہے لہذا اس کی ساری ریکارڈنگ اب کریڈٹ سائڈ پہ جا کے ریکارڈ کریں گے. ڈیٹ والے کالم میں ڈیٹ اکتوبر 2, یہاں پہ ڈیٹیل میں آئے گا کیش, اور پھر یہ 1200 جو ہے وہ کریڈٹ ہمارے پاس ریکارڈ ہو گیا. تو یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں. اکتوبر 3 کو پائنیئر پیز آفس رینٹ فار اکتوبر ان کیش $900. ہم نے آفس رینٹ پے کر دیا $900 کا. اس کی انٹری آفس رینٹ ہمارا ایکسپینس ہے, پے کیا ہم نے, سو رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ کریں گے, کیش کو ہم کریڈٹ کر دیں گے. اب آفس رینٹ یا رینٹ ایکسپینس کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا. یہ ہم نے بنایا رینٹ ایکسپینس کا اکاؤنٹ, اس کو اب ڈیبٹ کرنا ہے. چونکہ یہ ڈیبٹ ہے انٹری میں, جتنے باقی ٹرانزیکشن جو چیز بھی رینٹ ایکسپینس میں ریکارڈ ہونی ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ جا کے ریکارڈ ہوگی. سو رینٹ ایکسپینس یہ اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ یا ڈیبٹ سائڈ, اس پہ آ کے اب ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے. اکتوبر 3 ڈیٹ آ گئی, یہاں پہ لکھیں گے کیش, اور پھر یہ اماؤنٹ آ گئی رینٹ ایکسپینس کی, یہ ڈیبٹ ہو گیا. اب کیش اس انٹری میں کریڈٹ ہوا ہے لہذا کیش کا اکاؤنٹ جب ہم بنائیں گے تو اس میں جا کے ہم کیش کو کریڈٹ سائڈ پہ یا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. یہ کیش کا اکاؤنٹ, یہ وہی اس کا نمبر 101 جو شروع میں ہم نے الاٹ کیا تھا, یہ یہاں پہ بھی ریکارڈ ہوگا جرنل میں. یہ دو ٹرانزیکشن آلریڈی پوسٹ ہو چکے ہیں, یہ ساتھ ساتھ موو کریں گے. اب یہ کرنٹ ہے اس وقت کیش پوسٹنگ کریڈٹ سائڈ پہ, کیش کیونکہ کریڈٹ ہوا ہے لہذا اب کیش کی کریڈٹ سائڈ پہ ہم ریکارڈ کریں گے. اکتوبر 3 ڈیٹ آ گئی, رینٹ ایکسپینس ڈیٹیل آ گئی, اور کیش کے سامنے $900 کی اماؤنٹ ہے وہ ہم نے اماؤنٹ ریکارڈ کر دی. نیکسٹ ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں. اکتوبر 4 پائنیئر پے $600 فار اے 1 year انشورنس پالیسی دیٹ ول ایکسپائر نیکسٹ ایئر آن سپٹمبر 30. اب ہم نے ایڈوانس انشورنس پے کر دی ہے, پہلے ہم نے ایڈوانس وصول کیا تھا, اب ہم ایڈوانس پیمنٹ کر رہے ہیں, 1 سال کے لیے انشورنس کی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں. ایسے ایکسپینسز جو ہم وقت سے پہلے ادا کر دیں ان کو ہم پری پیڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں, پری پیڈ کے نام سے ریکارڈ کرتے ہیں. اب چونکہ یہ انشورنس ہے وقت سے پہلے ہم نے ادا کر دی ہے, سو پری پیڈ انشورنس کو ڈیبٹ کریں گے اور کیش کو ہم کریڈٹ کر دیں گے. اب ان کی لیجر میں ریکارڈنگ کریں گے. پری پیڈ انشورنس کا یہ اکاؤنٹ ہے, اس کا نمبر ہم نے 130 رکھا جو کہ یہاں پہ ریکارڈ ہوگا اور یہاں پہ ریکارڈ ہوگا, یہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے, یہاں پہ ریکارڈ ہو جائے گا. اب پری پیڈ انشورنس ڈیبٹ ہوا ہے, ڈیبٹ, سو ہم پری پیڈ انشورنس کی ڈیبٹ سائڈ پہ آئیں گے اور باقی سارے انفارمیشن یہاں پہ ریکارڈ کر دیں گے. ڈیٹ آ گئی 4, اور یہاں پہ ہم لکھیں گے کیش. پری پیڈ انشورنس کے اگینسٹ کیا ہے, کیش, کریڈٹ سائڈ پہ کیش یہاں پہ آ جائے گا, اور یہ پری پیڈ انشورنس کے سامنے جو اماؤنٹ ہے یہ ہم یہاں پہ جا کے ریکارڈ کر دیں گے. سو یہ اماؤنٹ آ کے یہاں پہ ریکارڈ ہو گئی 600 کی, اور کیش کریڈٹ ہے. کیش اکاؤنٹ میں جائیں گے, پہلے 3 ٹرانزیکشن آلریڈی پوسٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. یہ ہے اکتوبر 4 کا ٹرانزیکشن, اس کو صرف ریکارڈ کریں گے, پوسٹ کریں گے. کیش ہے کریڈٹ سائڈ پہ ہمارا, سو کیش کو ہم کریڈٹ سائڈ پہ جا کے ریکارڈ کریں گے. باقی ساری انفارمیشن اس کی کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کرنی ہے. ڈیٹ آ جائے گی اکتوبر 4, کیش کے اگینسٹ ہے پری پیڈ انشورنس ڈیبٹ ہوا, وہ یہاں پہ ڈیٹیل آ جائے گی پری پیڈ انشورنس کی, اور یہ ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گی جو کہ کیش کے سامنے ہے کریڈٹ سائڈ پہ 600. یہ پوسٹنگ ہوگی مکمل کیش اکاؤنٹ میں.
On October 5, Pioneer purchased an estimated 3-month supply of advertising material on account for Arrow Supply for $2,500. ہم نے ایرو سپلائی سے $2,500 کی سپلائیز پرچیز کی ہیں. اس ٹرانزیکشن کو ذرا غور سے دیکھیں. اس میں کیش کا لفظ کہیں نہیں آیا اور اس کے اگینسٹ ایک کمپنی کا نام آیا ہے. جب کسی بھی ٹرانزیکشن میں کیش، پیڈ یا ریسیوڈ 3 الفاظ غائب ہوں، کیش، پیڈ اور ریسیوڈ، یہ 3 الفاظ نہ ہوں اور کسی بندے کا یا کمپنی کا نام موجود ہو تو پھر وہ ہمارا کریڈٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے. یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلا اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے آن اکاؤنٹ، آن کریڈٹ، یہ اکاؤنٹنگ کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے مال یہ جو بھی پرچیز کیا ہے یہ کریڈٹ پہ پرچیز کیا ہے. آن اکاؤنٹ بھی آ سکتا ہے، آن کریڈٹ بھی آ سکتا ہے، اور ایک رول اور آپ کو بتایا. اب اس کی ریکارڈنگ کریں. اکتوبر 5 سپلائیز ڈیبٹ کریں گے، اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ، سپلائیز کو ڈیبٹ کر دیں گے 2,500 سے، اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ کر دیں گے 2,500 سے. پرچیز سپلائیز آن اکاؤنٹ فرام ایرو سپلائیز، نریشن سمری لکھ دی ہم نے. اب اس کی پوسٹنگ کرتے ہیں. سپلائیز ڈیبٹ ہوا ہے، سپلائیز اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائٹ پہ جا کے باقی ساری انفارمیشن جو بھی اس انٹری میں ہے وہ ریکارڈ کر دیں گے. ڈیٹ کے کالم میں ڈیٹ لکھیں گے. اکاؤنٹس پیبل یہاں پہ ڈیٹیل میں آ جائے گا اکاؤنٹس پے ایبل، اور سپلائیز کے سامنے جتنی اماؤنٹ ہے 2,500 کی وہ یہاں پہ اماؤنٹ لکھ دیں گے. سپلائیز میں پہلا ہی ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوا ہے. اکاؤنٹس پیبل میں آ جائیں گے. اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ ہوا ہے، اس کی کریڈٹ سائٹ پہ جا کے باقی انفارمیشن ریکارڈ کریں گے. اکتوبر 5 یہاں پہ ڈیٹیل میں آ جائے گا سپلائیز، اور پھر یہ 2,000 اور 500 کی اماؤنٹ آ جائے گی جو کہ اکاؤنٹس پیبل کے سامنے ہے. پوسٹنگ مکمل ہو گئی. اکتوبر 20 کو سی آر برڈ جو مالک تھا وڈراز $500 کیش فار پرسنل یوز، ذاتی استعمال کے لیے $500 کا کیش اس نے استعمال کر لیا ہے. پرسنل ایکسپینسز کو ڈرائنگز یا ڈرائنگ کہتے ہیں. سو ڈرائنگ ریکارڈ کرنی ہے. آپ نے پہلے اس کی جنرل انٹری دیکھ لیتے ہیں. ڈیٹ اکتوبر 20، آنرز ڈرائنگ یا سمپل ڈرائنگ ڈیبٹ، اور کیش کریڈٹ کیونکہ مالک نے بزنس میں سے کیش استعمال کیا ہے، کیش کم ہو گیا، کریڈٹ ہو گیا. ایسٹ میں جب بھی کمی ہوگی اس کو ہم کریڈٹ سے ریکارڈ کرتے ہیں. اب اس کی پوسٹنگ کرتے ہیں. آنرز ڈرائنگ یا ڈرائنگ کا اکاؤنٹ، ڈرائنگ ڈیبٹ ہوئی ہے لہذا باقی ساری انفارمیشن ڈیبٹ سائٹ پہ جا کے ریکارڈ کریں گے. پہلے ڈیٹ لکھیں گے اکتوبر 20، اس کے بعد ڈیٹیل میں لکھیں گے کیش، یہاں پہ کیش، اور پھر ڈرائنگز کے سامنے 500، وہ ڈرائنگ ہم 500 سے ریکارڈ کر لیں گے. دوسرا اکاؤنٹ جو اس میں ایفیکٹ ہوا ہے وہ کیش ہے جو کہ کریڈٹ ہوا ہے. سو کیش اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ پہ جا کے، کیش اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ پہ جا کے ہم یہ ریکارڈ کریں گے. کیش آ گیا، ڈیٹ ڈالیں گے اکتوبر 20. ڈرائنگ ڈیٹیل میں آ جائے گی ڈرائنگ، اور یہ 500 کیش کے سامنے جو اماؤنٹ ہے اس کو ہم ریکارڈ کر لیں گے. یہ یہاں پہ ہم نے ریکارڈ کر لیا تو کیش میں بھی پوسٹنگ ہو گئی. اکتوبر 26 کو پائنیئر اوز امپلائی سیلریز آف $4,000 اینڈ پیز دیم ان کیش. سیلریز اور ویجز ہم نے پے کر دی ہیں اپنے ورکرز کو $4,000 کی. اکتوبر 26 سیلری اینڈ ویجز ایکسپینس ڈیبٹ کر دیں گے، کیش کریڈٹ. نیچے نریشن پیڈ سیلریز، صرف سیلریز بھی لکھ سکتے ہیں. سیلریز ایکسپینس ہر کمپنی کی اپنی اپنی پالیسی ہے کہ وہ کون سا اکاؤنٹ ہیڈ، اکاؤنٹ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں. سو سیلریز اینڈ ویجز ایکسپینس اکاؤنٹ بنائیں گے. نمبر آ گیا یہاں پہ اس کا،
اور یہ سیلریز ڈیبٹ ہوئی ہیں، لہذا اس کی ڈیبٹ سائڈ پہ جا کے باقی ساری انفارمیشن ریکارڈ کریں۔ اکتوبر 26 کیش ڈیٹیل میں آ جائے گا، ڈسکرپشن میں آ جائے گا، 4000 جو کہ سیلریز کے سامنے اماؤنٹ ہے وہ ہم ریکارڈ کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیش کریڈٹ ہوا ہے، کیش کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ چونکہ کیش ہوا ہے لہذا ہم کریڈٹ سائڈ پہ جائیں گے، آلریڈی پہلے پوسٹنگ ہو چکی ہے اس میں، وہ بھی ساتھ ساتھ ہم شو کر دیں۔ اب کریڈٹ سائڈ پہ جا کے اکتوبر 26 اور ڈسکرپشن میں یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سیلریز، اور یہ اس کی اماؤنٹ آ گئی 4000 کی۔ یہاں پہ خیال رکھنا ہے ایک اور کالم، 4 کالم بنائے ہوئے تھے نا، ڈیٹ، ڈسکرپشن، جرنل کا پیج۔ یہ جو جرنل کا پیج ہے یہاں پہ لکھا ہوگا، جو بھی پیج ہوگا 1 2 3 4 5 وہ بھی ہم یہاں پہ ایک کالم میں شو کرتے ہیں، سو وہ بھی یہاں پہ ساتھ ساتھ ہم شو کرتے ہیں۔ 4 کالم بنانے ہیں، 2 امپورٹنٹ کام کے ہیں وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جگہ کے پیش نظر۔ کیش کو ہم کریڈٹ کر دیں گے، کیش کو ہم نے کریڈٹ کر دیا 4000 سے، سو کیش لیجر اکاؤنٹ بھی مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اکتوبر 31 پائنیئر ریسیوز $10,000 in cash from Coupa Company for advertising services performed in October۔ اکتوبر میں جتنا کچھ ہم نے پرفارم کیا ہے سروسز کا، اس کے اگینسٹ ہم نے ساری کمپنی سے وہ پیسہ وصول کر لیا، کوپا کمپنی سے۔ سو کیش ڈیبٹ، سروسز ریونیو کریڈٹ، یہ ایڈورٹائزنگ سروسز ہم نے پرفارم کی ہیں، سروسز ریونیو ہمارا کریڈٹ ہو گیا، کیش ڈیبٹ ہو جائے گا۔ کیش 10,000 سے ڈیبٹ، سروس ریونیو 10,000 سے کریڈٹ۔ اب کیش ڈیبٹ ہوا ہے، سو کیش اکاؤنٹ میں جا کے ڈیبٹ سائڈ پہ، چونکہ کیش ڈیبٹ ہوا ہے اس لیے ڈیبٹ سائڈ پہ جا کے یہ ساری باقی انفارمیشن ریکارڈ کر دیں گے۔ یہ کیش کا اکاؤنٹ آ گیا، یہ باقی پہلے ریکارڈنگ ہو چکی ہے اس میں۔ اب ہم یہاں پہ اس کی ریکارڈنگ کریں گے، کیش کی ڈیبٹ سائڈ پہ آئیں گے، ڈیٹ ڈالیں گے اکتوبر 31، یہاں پہ ڈسکرپشن میں سروس ریونیو، اور اگر یہاں پہ ایک اور کالم بھی بنایا ہے جرنل پیج کا یا ریفرنس کا یا فولیو کا، تو یہاں پہ جو بھی جرنل کا پیج ہوگا وہ یہاں پہ وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا، اور پھر یہ کیش کے سامنے 10,000 کی اماؤنٹ آ جائے گی۔ اور ایسے ہی سروس ریونیو ہے یہ ہمارے پاس، سروس ریونیو کو ہم نے ریکارڈ کر لیا، سروس ریونیو جرنل انٹری میں کریڈٹ ہوا ہے، لہذا سروس ریونیو کی کریڈٹ سائڈ پہ جا کے جو کچھ انفارمیشن باقی ہے وہ ہم ریکارڈ کریں گے۔ اکتوبر 31 آ گیا، یہاں پہ لکھ دیں گے کیش، جرنل کا پیج بھی لکھ دیں گے، اور پھر یہ اماؤنٹ جو کہ سروس ریونیو کے سامنے ہے 10,000 کی ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ اب یہ جو ہم نے اکاؤنٹس تیار کیے ہیں یہ ٹی فارم میں یا ٹی اکاؤنٹ ہیں، 2 طرح کے اکاؤنٹ نارملی تیار کیے جاتے ہیں ٹی اکاؤنٹ میں اور سیلف بیلنسنگ لیجر اکاؤنٹ۔ اب جتنا کام ہم نے کیا ہے اوورال اس سارے کی پریکٹس دوبارہ ایک نظر میں، یہ ساری وہ جرنل انٹریز ہیں، یہ سب جرنل انٹریز 1 to all، یہ آپ دوبارہ کمپیئر کر کے دیکھیں گے، ریکال کر لیں گے اپنے مائنڈ کو، اور پھر جتنا کام ہم نے لیجرز میں کیا ہے وہ سارا اب دوسرے میتھڈ میں ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، سیلف بیلنس لیجر اکاؤنٹ، تاکہ ہمارے اس سوال میں دونوں کی پریکٹس ہو جائے۔ اور پھر ہم نے ان کے بیلنسز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ بیلنس ٹی اکاؤنٹ میں کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں پہ ہم اس کا ٹوٹل کریں گے اور اس سائڈ کا ٹوٹل کریں گے، ان کو کہیں نوٹ کر لیں گے، اور پھر دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، اور ڈفرنس جس سائڈ کا ٹوٹل زیادہ ہوگا اس سائڈ پہ لکھ دیں گے۔ یہ کام کر چکے ہیں، جیسے سروس ریونیو ہے 10,000 ایک ہی اماؤنٹ ہے 10,000، یہ کریڈٹ سائڈ پہ ہے تو ہم یہاں پہ اس کا کریڈٹ بیلنس ہی لکھ دیں گے سروس ریونیو کا۔ یہی کام جو ہے یہ ہم نے سیلف بیلنس میں بھی لیجرز میں بھی کیا ہے،
اسی طرح لیکن یہاں پہ ہر ٹرانزیکشن کے بعد ساتھ ساتھ بیلنس فائنڈ آؤٹ ہوتا جائے گا. تو اس طرح کر کے لیکن دونوں کا بیلنس سیم آئے گا, دونوں میں کوئی چینج نہیں ہوگی, دونوں کا بیلنس جو ہے سیم آئے گا. یہ دیکھیں سروس ریونیو ابھی ہم نے لاسٹ ٹرانزیکشن میں دیکھا تو 10,000 کریڈٹ بیلنس آ رہا تھا, یہ کریڈٹ, یہ 10,000 جو ہے کریڈٹ بیلنس آ گیا. اور اس کے بعد اب یہ جو بیلنسز ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے نا, اصل میں اس کی ہم نے اب ایک لسٹ بنانی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں ٹرائل بیلنس, پریپیئر ا ٹرائل بیلنس. کمپنی کا نام پائنیئر ایڈورٹائزنگ, ٹرائل بیلنس اکتوبر 31, 2017. سب سے پہلے لکھیں گے کیش, یہ اکاؤنٹ ہم نے لکھا. یہاں پہ ہم سیریل نمبر لکھ سکتے ہیں 1 2 3 4, اور یہ کیش اکاؤنٹ, سارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نام آئے گا. اس کے بعد یہ جو اس کا یہ نمبر ہے یہ بھی ہم شو کر سکتے ہیں 101, یہاں پہ ایک اور کالم بنائیں گے جس میں 101 شو کر دیں گے. اور پھر یہ جو بیلنس ہے ڈیبٹ بیلنس 15,200 کا, یہ ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دینا ہے 15,200 کا. ایسے ہی دوسرا اکاؤنٹ سپلائز کا بنائیں گے, سپلائز کا بھی ڈیبٹ بیلنس ہے 2,500. دوسرا اکاؤنٹ بنایا سپلائز کا, ڈیبٹ سائڈ پہ بیلنس لکھ دیا 2,500. پھر ہم نے تیسرا اکاؤنٹ بنایا پری پیڈ انشورنس, ڈیبٹ بیلنس ہے 600 کا. یہاں پہ ایک شارٹ کالم اور بھی بن سکتا ہے جس میں ہم لکھ دیں ساتھ یہ کون سا بیلنس ہے, ڈیبٹ یا کریڈٹ. سو یہ ڈیبٹ بیلنس ہے پری پیڈ انشورنس کا 600, یہ ہم نے پری پیڈ انشورنس 600 ڈیبٹ بیلنس لکھ دیا. اس کے بعد یہ اکوپمنٹس ہیں ہمارے پاس, اس کا ڈیبٹ بیلنس ہے 500, ڈیبٹ بیلنس لکھ دیا 500, اکوپمنٹس ڈیبٹ بیلنس 500. اس طرح سارے لیجر اکاؤنٹس کا بیلنس, یہ جو ریڈ ون بیلنس لکھا ہوا ہے, یہ سارے اکاؤنٹس کا بیلنس ہم نے یہاں پہ شفٹ کر دینا. پھر ایک کراس چیک کر لینا ہے کہ ایسٹس اور ایکسپینس کا اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ ہونا چاہیے. نارمل بیلنس بھی اس کو کہتے ہیں, رول بھی یہی ہے, ایسٹ اور ایکسپینس کا ہمیشہ ڈیبٹ بیلنس ہوتا ہے. یہ ایسٹ سے ڈرائنگ ایکسپینس ہے ہمارا, سیلریز ایکسپینس ہے, رینٹ ایکسپینس ہے, ان کے سارے ڈیبٹ بیلنس آ گئے. دوسری سائڈ پہ نوٹس پیبل, اکاؤنٹس پیبل, ارنڈ سروس ریونیو, یہ ہماری لائبلٹیز ہیں, ان کا کریڈٹ بیلنس ہوگا. کیپٹل کا کریڈٹ بیلنس ہوگا اور ریونیو کا کریڈٹ بیلنس ہوگا. تو یہ اس رول کے تحت بھی ہمارا کام یہاں تک ٹھیک ہے. اب ٹوٹل کر لیتے ہیں ڈیبٹ سائڈ کے ٹوٹل بیلنسز کا ٹوٹل اور کریڈٹ سائڈ کے بیلنسز کا ٹوٹل. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے ہمارا یہ ایکول ہے 28,700. اٹ مینز جتنا کام ہم نے اب تک کیا ہے یہ ٹھیک ہے. تو یہ آپ پریکٹس کریں گے دوبارہ. پھر اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کال کر لیجئے گا, سوال سامنے رکھ کے انشاءاللہ ہم اس کو سالو کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ جی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.